مزے کی اس تیز لہر نے میرے بدن میں سپارک کا کام کیا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی میرے بدن میں بہت تیزی کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے بھائی کے ساتھ اپنے سینے کو بھی رگڑتے ہوئے کہا، زور سے چوسنا میرے بھائی۔ میری بات سن کر بھائی نے اور بھی زور سے باری باری میرے سینے کو چوسنا شروع کر دیا۔ ادھر سینے کو چوستے دیکھ کر مجھے اپنے بھائی پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا اور میں شہوت کے نشے میں ٹن ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے میں نے بڑے ہی پیار سے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، منا دودھ نکل رہا ہے نا؟ منا یعنی کہ میرا بھائی بھی بہت گرم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے میری بات سن کر میرے سینے سے اپنا منہ ہٹایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں کہنے لگا، ہاں باجی دودھ نکل رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ سے دودھ پینے لگا۔ مجھ پر ایک عجیب سا نشہ چڑھتا جا رہا تھا اور اس لذت امیز نشے کے زیر اثر میں بڑے پیار سے بھائی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہی تھی۔ بھائی تو کتنا اچھا بھائی ہے، اپنی بہن کو کتنا مزہ دے رہا ہے۔ اچانک بھائی نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، باجی دودھ پیتے ہوئے میرے ادھر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، کیسی بے چینی میرے بھائی؟ تو وہ معصومیت سے بولا، مجھے نہیں پتا، بس اس میں بڑی سخت قسم کی اکڑن پیدا ہو گئی ہے اور اس اکڑاہٹ کی وجہ سے اس میں بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، باجی آپ ہی میرے اس درد کو کچھ کم کر سکتی ہو۔ تو میں نے اس سے کہا، وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ ایسے باجی کہ آپ اس کو تھوڑا دباؤ۔ اور اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے اس کو مٹھی میں پکڑ کر تھوڑا دبایا اور اس کو دباتے ہوئے میں نے غور کیا تو جیسے ہی میں اس کو دباتی تھی وہ مزے سے مخمور نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا اور اشارے سے مجھے مزید دبانے کو کہتا تھا۔ اس طرح کچھ دیر تک تو میں اس کو دباتی رہی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، کچھ درد کم ہوا؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس پر میں نے اس سے کہا، دبانا بس کروں یا اور دباؤں؟ تو وہ کہنے لگا، ابھی کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے، اور وہ پھر سے دودھ پینے لگا۔ اس لیے میں نے بھائی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بس کر دو بھائی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، بس کر دوں لیکن کیوں باجی؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں حیرانی امڈ آئی اور وہ کہنے لگا، کیا مطلب آپ کا؟ تو میں نے اپنی شلوار اتار دی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، باجی آپ کے ادھر سے بڑی ہی ظالم قسم کی مہک آ رہی ہے۔ اس پر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ یہاں سے آنے والی یہ مہک تم کو اچھی لگ رہی ہے یا بری؟ میری بات سن کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور نکلنے والی مہک کو اپنے اندر سموتے ہوئے بولا، باجی اٹھنے والی مہک تو اتنی شاندار ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، بھائی میری جان نشے والی چیز ہی تو ہے۔ ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ اور لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے بڑی حیرانی سے شبی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شبی یہ تم کہہ رہے ہو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی اور اب تم، یہ کیا چکر ہے؟ میری بات سن کر شبی ایک دم مسکرایا اور کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے ہمارے درمیان ایک جھجک سی تھی جو آپ نے ختم کر دی ہے۔ اب چونکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ گیا، اس لیے مجھے جو آپ سے چاہیے تھا کہہ دیا۔ باجی آپ تو جانتی ہی ہو کہ میں جہاں پڑھتا ہوں تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی کی بات سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میں نے اس سے بڑی حیرانی سے پوچھا، تو کیا تمہارے استاد اور قاری صاحب کو منع نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگا، بالکل کرتے ہیں،
لیکن جب وہ لوگ خود ہی یہ کام کریں گے تو پھر ہم لوگ کیسے منع ہو سکتے ہیں؟ اس پر میں مزید حیران ہو گئی اور اس سے بولی کہ تم کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بہت عرصہ پہلے سے۔ اس کی بات سن کر میں بڑی محظوظ ہوئی اور پھر بولا باجی ہمارے ہاں ادلا بدلے کا چلتا ہے۔ پھر اس نے بڑی التجا یا نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بھائی کی یہ فرمائش سن کر میں شش و پنج میں پڑ گئی۔ ادھر وہ بار بار میری منتیں کر رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے شبی کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ تو وہ بے تابی سے بولا کیا شرط باجی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ آئندہ سے تم کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نہیں کرو گے، جب بھی تمہارا جی چاہے تم میرے ساتھ کر لینا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے باجی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے ناچنے لگ گئے اور مجھے اس قدر شدید درد محسوس ہوا کہ اس درد کی شدت سے خود بخود ہی میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخ اتنی بلند تھی کہ وہ کھڈے کا حدود دربہ کراس کرتے ہوئے نیچے گھر میں بھی سنی گئی۔ عین اسی وقت نیچے سے ابا جو کسی کام سے ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے، چیخ سن کر بڑے ہی گھبرائی ہوئی آواز میں بولے اوپر کون ہے؟ کیا ہوا سبو پتر؟ اس کے ساتھ ہی تیز تیز قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ ابا بڑی تیزی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے۔ ادھر ابا کی آواز سنتے ہی میری اور شبی کی حالت غیر ہو گئی تھی اور اوپر سے ان کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز، جیسے جیسے یہ آواز نزدیک آتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہم دونوں کی اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور پھر یہ آواز قریب ہوتی گئی۔ ابا کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن پھر اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ہم دونوں اس حالت میں پکڑے گئے تو بے موت مر جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے اپنی شلوار پہنی اور بھائی سے یہ کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی کہ تم یہی رکو۔ اس وقت چونکہ میرے زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے ڈربے کا ٹاٹ ایک طرف کیا اور پھر بڑے ہی بے ڈھنگے انداز میں کھڈے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ بے ڈھنگی ہونے کی وجہ سے میں ڈربے سے باہر ننگے فرش پر آڑی ترچھی ہو کر گر گئی۔ اس طرح زوردار طریقے سے گرنے کی وجہ سے تھوڑے سے میرے گوڈے اور کافی حد تک میرے بازوؤں کی دونوں کوہنیاں چھیلی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے باقی جسم پر بھی کچھ خراشیں آئیں، لیکن چونکہ اس وقت مجھے اس سے بہتر مجھے اور کوئی طریقہ نہ سوجھ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سب برداشت کیا اور عین اس وقت کے جب ابا سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر قدم رکھ رہے تھے، میں بھی اپنی کوہنیاں ملتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے یوں کوہنیاں ملتے ہوئے دیکھ کر ابا کہنے لگے کیا ہوا سبو پتر؟ تو میں نے روحان سا منہ بنایا اور ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی وہ ابا میں کھڈے کی چھت سے لکڑیاں اٹھا کر اندر رکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نیچے گر گئی۔ میری بات سن کر ابا آگے بڑھے اور میری دونوں کوہنیوں کا معائنہ کرتے ہوئے بڑی شفقت سے کہنے لگے شبی کہاں ہے؟ تو میں نے جلدی سے جواب دیا کہ وہ باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہوا ہے۔ اس پر ابا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ 1000 دفعہ کہا ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک باہر نہ گھومنے دیا کرو، لیکن تم لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بڑی شفقت سے کہنے لگے سبو پتر آئندہ کھڈے کی چھت پر تم نے خود نہیں چڑھنا بلکہ اس نالائق کو چڑھانا ہے۔ تو میں ابا کی بات سن کر کہنے لگی ٹھیک ہے ابا، آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر ابا مسکرائے اور اسی شفقت سے کہنے لگے چل میرے پتر نیچے چل، میں تمہاری کوہنیوں پر کوئی دوائی وغیرہ لگا دیتا ہوں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھ سے کہا میری بات سن لی ہے نا کہ آئندہ تم نے کھڈے کی چھت پر نہیں چڑھنا بلکہ اس کام کے لیے شبی کو کہنا ہے۔ اور پھر وہ مجھ سے ساتھ لیے نیچے چلے آئے۔ ابا کی باتیں سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئی۔ دوستو، اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔